دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے بادشاہوں، سنو، صرف مسلمان نہیں، سارے سب لوگ سنو۔ آج بہت سارے چمگادڑ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا ہمارا سسٹم مانو، وہ کہہ رہا ہمارا سسٹم مانو، وہ کہہ رہا ہمارا قانون مانو، وہ کہہ رہا ہے تم بھارتی ہو تو بھارتی کو یہ کہنا پڑے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے تم بھارت کے رہنے والے ہو تو تمہیں ہرے کرشنا یا اذان بند کرنا پڑے گی۔ وہ کہتا ہے تمہیں ہمارے بتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے تمہیں جے شری رام کہنا۔ بولو، کہہ دو بیٹا ہم کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے ہیں۔ اگر تمہاری جیسی زبردستی ہم کرتے نا تو آج تم یہاں زمین پر کیا تمہارے پرکھوں نظر۔ اسلام وہ دین ہے جو ہمیں ہر قدم پہ روکتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرو، سب کے ساتھ عدل کرو، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ستم نہیں ہونا چاہیے، سمانتا ہے، مساوات ہے، برابری ہے، کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی شیخ سید خان پٹھان نہیں، کوئی مغل نہیں، کوئی آج ہم کو کہتے ہیں ٹیررسٹ کیا؟ جتنے بھی پکڑے جا رہے ہیں، جتنے بھی آئی ایس آئی کے ایجنٹ پاکستان کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، سارے عبداللہ عبد الرحمن پکڑے جا رہے ہیں۔ بولو، ہاں بولو، شرم آتی ہے بے غیرتو، اور میڈیا کے بے غیرتو، جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو۔ تمہیں شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے؟ بیٹا ڈرتے ہو؟ تمہارے جھوٹ بول بول کر حکومتیں چلاتے ہو، جھوٹ بول بول کر لوگوں کو الو بناتے ہو۔ ہمارا یہ پیغام، اسلام کا پیغام صرف ان بیچارے کھیت جوتنے والے مزدور اور مزدور کرنے والے فیکٹریوں کمپنیوں کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے ہے۔ بادشاہوں سے لے کر غریبوں فقیروں تک، ٹاٹ اور بوریے اور پوالوں پر بیٹھنے والوں تک کے لیے ہمارا اسلام عدل اور انصاف کا پیغام ہے۔ اللہ نے اس اسلام کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے، اینٹ اور پتھر کی غلامی نہ کروائی جائے۔ مسلمانوں، اس لیے اپنے اسلام کو پہچانو۔ اسلام کا معنی میں نے مثالوں سے بتا دیا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور دیگر صدور اور نظماء اور امراء مختلف ضلعوں سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 2 جمادی الثانی 1447 ہجری مطابق 24 نومبر سن 2025 عیسوی کے اس چوتھے ایک روزہ عظیم الشان اجلاس میں جو مدرسہ رحمت عالم دھوکردہ حسن گنج کٹیہار کے زیر اہتمام اس حسین اور خوبصورت سے پنڈال میں منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں، اس جلسے میں آپ حضرات کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول کے چند پیغامات اور چند سوغات، چند تحفے، اللہ اور اس کے رسول کے چند ان کی نصیحتیں، جس کا نام میں نے اس موضوع کا دیا ہوا ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام کی خوبصورتی کے موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ انتہائی اطمینان سے تشریف رکھیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، ادھر ادھر ہیں، اور اپنے بھائیوں سے بھی آپ پنڈال میں تشریف لائیں۔ آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے فرشتوں نے اپنے گھیرے میں ہم سب کو لے رکھا ہے، اور اللہ کی طرف سے اطمینان کا آسمان سے نزول ہو رہا ہے، اور وقت یہ سحر کا وقت جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت بھی نزول فرما چکا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں مل جل کر کے کہ اللہ تعالی جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں، جتنے بھی حضرات و خواتین، ماں بہن، بیٹیاں، بھائی بہن اور عزیز بچے اس اجلاس میں موجود ہیں، اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ آواز نہیں آئی؟ اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہمارے بیوی، بچے، آل اولاد، اعزاء، قارب، دوست، احباب سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت یہاں سے اٹھیں تو رب کا وہ نبی کائنات کا وہ فرمان ہمارے لیے منتظر ہو کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کی مجلسوں کا جب انعقاد ہوتا ہے تو نزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وغشیت علیہم الملائکہ، رب کے رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے، اجلاس ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارجعوا الی بیوتکم وقد غفرتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اے اہل مجلس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، اللہ ہمیں پاک و صاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو پاک و صاف فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جس نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، اس میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آئیے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہیں، اسلام کا جمال کس کو کیا ہے، اللہ کہ اسلام جلسہ انتظامیہ آپ لوگوں نے بڑی خوبصورت جلسہ انعقاد کیا ہے، بڑے ہی آدمی دلچسپی سے، اور شیخ نے بھی بہت بہترین مضمون کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتی ہے، میں شیخ کے ساتھ کچھ دنوں سے ہوں، مجھے پتا ہے کہ شیخ کے کانوں میں جب دوسری آواز پڑتی ہے، شیخ جو بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں، یعنی زبان سے نکلتی نہیں۔ یہاں دیکھیں کھٹ 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 میلے کی آواز، وہ مشین کی آواز آ رہی ہے اسٹیج میں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سنیں یا پھر ان کی آواز کو سنی جائے۔ اس لیے آپ لوگ برائے مہربانی وہ مشین بند کروائیں، مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو گھومتا ہے اور جو زور پڑتا ہے کھٹ 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 کھٹ، اسی کی آواز ہے۔ یہ جلسہ جب کیا گیا ہے تو ان آواز کو بند کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا برادران اسلام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، اسلام۔ اور آپ آج جو پریشانیوں سے مبتلا ہیں، آج آپ جو بہت سارے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر، اپنی زمین پر، اپنے بھارت میں، اپنے گھر میں، اپنی عبادت گاہوں میں جو آپ کو بلڈوزروں کے دھمکیاں دی جاتی ہیں، آپ کو غیر اللہ کے نام پکارنے کی جو آپ کو کوشش کی جاتی ہے، اور آپ کو جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ٹیکس کھاتے ہیں، آپ ہماری زمین پہ ہیں، آپ ہمارا یہ ہیں، آپ ہمارا وہ ہیں، پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت بڑے مالدار ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے حسین اور خوبصورت ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے بم بلاسٹر ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے آپ طاقتور اور پہلوان ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے کھیتیئر ہیں، آپ بہت بڑے لارڈ لینڈ ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی نوکریوں اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ نہ، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ آپ کے سینے میں اسلام کا نور بیٹھا ہوا ہے۔ صرف ایک وجہ ہے، وہ حاسد ہیں، شیطان حسد کرتا ہے، شیطان جلن کرتا ہے، شیطان جلتا ہے کہ اسے ہم جہنم میں کیوں نہ لے جا سکے، ہم اپنا ساتھی کیوں نہ بنا سکے، اسے ہم اپنا دوست کیوں نہ بنا سکے۔ آپ جس نعمت کو پائے ہوئے ہیں، اسلام کی نعمت، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں دے کر اس نعمت کی حفاظت کی ہے۔ عزیزان محترم، آپ اپنی ہسٹری پڑھو، اسلام کی تاریخ پڑھو۔ اسلام جب سے اس دنیا کے اندر آیا ہے،
تب سے لے کر آج تک دشمنان اسلام کی سازشوں کا، ظلم و ستم کا، ہر اور ان کی زیادتیوں کا شکار رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ محروم ہیں، شیطان کے دوست ہیں، شیطان ابلیس نے انہیں اپنا لقمہ بنایا ہوا ہے، اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے۔ آپ سے دشمنی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کی دولت آپ کے پاس موجود ہے اور ان کے پاس وہ موجود نہیں۔ آخر کیا چیز ہے اسلام کے اندر جس کی وجہ سے وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میرے عزیزو، کاش آپ اسلام کی دولت، اسلام کو سمجھ جائیں نا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اس زمین کا آپ کو مالک بنا دے گا، اور یہ شیطان اور شیطانوں کے پجاری اللہ انہیں آپ کی ٹھوکروں میں لا کے کھڑا کرے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ نہ ہم خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہم نہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہیں اور نہ ہی ہم مکمل کفر میں داخل ہیں، ہم بیچ کے اندر ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، بھارت کا مسلمان یا دنیا کے مسلمانوں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ عزیزان گرامی، آپ کو ناز ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اللہ کی ناشکری کس طرح سے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں اسلام کے بارے میں خود علم نہیں ہے۔ اسلام جو علم کا دین ہے، اسلام جس کی بنیاد اور جس کی اساس، جس کی فاؤنڈیشن اقرا پہ رکھی گئی ہے، پڑھو۔ آج ہم پڑھائی سے دور ہیں، آج ہماری آل اولاد پڑھائی سے دور ہے، آج ہماری بہن بیٹیاں پڑھائی سے دور ہیں، آج ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کیا۔ ایک رحمت عالم مدرسہ قائم ہوا آپ کے اس علاقے میں جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے، میں بہت دیر تک وہاں موجود تھا۔ ابھی تک یہ جان کر کے تو بے حد خوشی ہوئی کہ مدرسے میں کوئی کچن نہیں ہے، مدرسے کے اندر کوئی چولہا نہیں جلتا ہے۔ پتہ چلا وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اس بستی کے لوگ جو 150-200 بچے ہیں اپنے گھروں میں، ان کے لیے ہماری مائیں بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں اور ان بچوں کو وہ خود کھلاتی ہیں جیسے آپ اپنے آل اولاد کو کھلاتے ہیں۔ میرا دل تو اتنا بڑا ہو گیا خوشی و مسرت سے، اللہ اللہ، یہ بستی جو اپنے کھانوں میں اپنے ان بچوں کو بھی شریک کر رہے ہیں جن بچوں سے نہ ان کا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کچھ بھی ہے سوائے ایک رشتے کے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام کے بچے ہیں۔ جاگیر کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس دور میں جبکہ اپنی فیملی کا پیٹ پالنا مشکل ہے، چاہے کہ غریب بچوں کو یا مدرسے کے بچوں کو اپنے گھروں میں بلا کر دونوں ٹائم کا، تینوں ٹائم کا ان کو کھانا، ان کو ناشتہ اور اسی طرح سے کھلایا پلایا جا رہا ہے جس طرح سے لوگ اپنے بال بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں یہ کیا کہتے ہیں حسن گنج کے لوگ، قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے لوگ، جن بستی کے لوگوں نے یہ اجلاس کیا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مہمان رسول ہیں جو آپ کے گھروں میں جاتے ہیں اور آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ان کے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یقیناً آپ کی محنتوں کا ہے، ان کے رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے یقیناً آپ کی مزدوریوں اور آپ کی کمائیوں کا ہے۔ مجھے ایک بات بڑی عجیب و غریب یاد آ رہی ہے اور یقیناً اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میں کچھ 2 دن پہلے یہیں پر آپ کے کشن گنج کے علاقے میں ایک دارالمسلمین کر کے مدرسہ ہے، اس کے جو مینیجر صاحب ہیں یا اس کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں مولانا شمیم صاحب اصلاحی ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنا ایک ذکر کیا، انہوں نے تذکرہ کیا، کہا مولانا سب جگہ جاگیریں لگ رہی تھی، ہماری بھی جاگیر ایک جگہ لگی، جس جگہ ہماری جاگیر لگی میں حیرت میں پڑ گیا جب لوگوں نے کہا وہ ایک عورت ہے۔ ہمارے مینیجر جس مدرسے میں تھا انہوں نے بھی کہا وہ ایک عورت ہے، اس کے بال بچے نہیں ہیں، نہ اس کا کوئی کمانے والا ہے، لیکن اس نے بھی مدرسے میں آ کے کہا کہ مجھے بھی ایک بچہ دو، میں بھی اسے کھلاؤں گی، میں بھی اسے پلاؤں گی، میں اسے پالوں گی۔ کہنے لگے میں اس کے حصے میں آیا، وہ عورت اس کا نہ کوئی کمانے والا نہ اس کی کوئی مستقل آمدنی، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ گاؤں میں بھیک مانگتی تھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے،
اللہ اکبر. اس نے کہا میں کھلاؤں گی. کہا تو کیسے کھلائے گی؟ کہا جیسے میں بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتی ہوں ایسے ہی میں اس بچے کو بھی پالوں گی. اور وہ بیچاری دن بھر بھیک مانگتی، کھانا پکا کے دوپہر کو ان کو بلا کر کھلا کر چابی دے کر اور پھر چلی جاتی بھیک مانگنے اور بولتی کہ بیٹا جب بھوک لگے تو آنا، چابی لے کر کے تالا کھول کر کے اور کھانا کھا کے چلے جانا. آج وہ شخص ایک عالم ہی نہیں بنا، آج مولانا شمیم اصلاحی دارالمسلمین کے جنرل ڈائریکٹر ہیں. آپ جا کے دیکھیے، جو شخص ایک بھکارن نے اس بندے کو پڑھایا، ایک بھکارن نے اب بھیک مانگ مانگ کر اس مہمان رسول کو پڑھایا. آج اگر اس کی روح ایمان پر پرواز کی گئی ہوگی یا آج وہ اگر زندہ ہے تو وہ قابل فخر وہ عورت ہے، اللہ اکبر، جس نے بھیک مانگ مانگ کر کے ایک مہمان رسول کو عالم بنایا. آج وہ شخص اکیلا شخص اس نے دارالمسلمین جیسا ادارہ قائم کیا. آج 450 500 لڑکے لڑکیاں وہ خود کفیل ہے انہیں کھانا کھلاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ایسے بیٹھے ہو آپ جیسے آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. جناب علی کتنی بڑی بات ہے یہ. آج جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، یا میری مائیں بہنیں بنا کے کھلا رہی ہیں، یقیناً اخلاص ہے، للہیت ہے، مجبوری تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی استاد سے آگے شکوہ بھی ہوگا، بلکہ محبت سے کھلا پلا رہی ہیں. کل کو یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، کل کو یہی بچہ عالم دین بنے گا، مجھ جیسا فقیر طالب علم بیٹھ کر کے تقریر کرے گا. یقین مانیے لفظ لفظ پر، حرف حرف پر اگر اسے نیکیاں ملیں گی تو مرنے کے بعد آپ کی بھی قبر میں وہ نیکیاں جائیں گی. آپ نے جس دریا دلی سے ابھی 500 5000 10,000 20,000 25,000 آپ نے جو ابھی چندہ دیا اس ادارے کو، اللہ اکبر، اوپر سے یہ بھی کیا بات ہے، قابل مبارکباد ہیں. اللہ آپ کے ان صدقات کو قبول فرمائے، بولو آمین. اور اللہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کے اوپر جہنم کی آگوں کو حرام فرمائے. اللہ اس کے وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، نبی نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، آدھی کھجور صدقہ دے دو، آدھی کھجور خود کھاؤ، جہنم کے آگ سے بچ جاؤ گے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ دریا دلی. قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے لوگ اور اس ادارے کے سنچالک یا اس ادارے کو یہ جلسہ مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں. میں انہیں سلام کرتا ہوں. ان کے اس دریا دلی کو، ان کی سخاوتوں کو اور ان کی ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ اس کے بدلے میں اس بستی کو سرسبز و شاداب رکھے. اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے. اللہ ہر شر اور فتنے اور شیطان کی تمام مکر و فریب سے اللہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی بستی کے لوگوں کو اللہ محفوظ فرمائے. ان کے دھن میں، ان کی دولت میں، ان کے ایمان میں، ان کے بال بچوں میں، ان کے بیوی میں، ان کے دولت اور ان کے بزنس اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ برکتوں سے ان کو نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر اور فتنے سے اللہ اس بستی کے لوگوں کو محفوظ رکھے. اسلام کوئی معمولی دولت نہیں ہے آپ کے پاس، روپے پیسے، جب جاگیریں، زمین جائیداد، بیوی بچے سب ادھر رہ جائیں گے. آپ کے ساتھ یہ اسلام آپ کی قبر میں جائے گا. یہ اسلام آپ کی قبر میں جائے گا. اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اپنے بال بچوں، اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اولاد کو بھی سکھاؤ. ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ان پڑھ اور جاہل دیکھنا اسلام نہیں چاہتا. کسی کو بھی جاہل دیکھنا نہیں چاہتا. انگریزی پڑھو، سائنس پڑھو، جغرافی پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، عربی پڑھو، ہندی پڑھو، سنسکرت پڑھو، ہر زبان پڑھو، ہر زبان پڑھو. کیونکہ مومن کی اللہ کا یہ ملک ہے. اب اس ملک کو چلانے کے لیے ہر زبان جاننے کی ضرورت ہے. اگر آپ سنسکرت نہیں جانتے تو آپ سنسکرت جاننے والوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اگر آپ ہندی نہیں جانتے تو آپ ہندی جاننے والوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کی بھاشا میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟
اگر آپ انگریزی نہیں جانتے تو انگریزوں کو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ایسے ادارے تعمیر کیے جائیں، یا جو ایسے ادارے چل رہے ہیں ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سلیبس کے اندر ان تمام سب چیزوں کو داخل کریں اور بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ہم میں یہ بچے عالم بھی بنیں، حافظ بھی بنیں، قاری بھی بنیں، IPS آفیسرز بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، بیرسٹر بھی بنیں، ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، ہماری بیٹیاں انجینئر بھی بنیں، حافظہ بھی بنیں، عالمہ بھی بنیں، فاضلہ بھی بنیں۔ جی جناب علی، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو صرف برتن مانجنے اور صرف ہم چولہا پھونکنے کے لیے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اپنے بچیوں کو بھی آفیسرز بنائیں گے، IPS آفیسر بنائیں گے۔ جی جناب علی، وہ ڈاکٹر بھی بنیں گی، انجینئر بھی بنیں گی، حافظہ بھی بنیں گی، عالمہ بھی بنیں گی۔ یہ جذبہ ہر مومن کے سینے میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کرو گے کہ نہیں کرو گے مسلمانوں؟ انشاءاللہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ایسے کالجز بنائیں گے، ایسے ادارے بنائیں گے، پردے کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو تعلیم دیں گے۔ ہمیں کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کا بہار تو سرسبز و شاداب ہے۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ جناب علی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، آج تیری تو کل کسی کی ہو جائے گی۔ آج کیا آپ کے بہار میں کروٹ لیا ہے بہار نے، پھر دوبارہ آپ کے مکھ منتری کون ہے؟ نتیش کمار جی بنائے گئے، ماشاءاللہ ان کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لقب سے یاد کرتے ہیں، پلٹو 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 پلٹو۔ آج تو پلٹو ایسا جم گیا کہ دنیا ایک طرف اور وہ بندہ اکیلا ایک طرف۔ الحمدللہ انہیں مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اپنے اس اسٹیج سے۔ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی سیاست وادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آیا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم اس کے لیے یہی دعا کریں گے، ہم اس کو یہی نصیحت کریں گے کہ اگر اللہ نے آپ کو بہار کی حکومت دی ہے تو جس طرح ابھی تک بہار ہرا بھرا رہا ہے، اسی طرح سے بہار والوں کو روزی روزگار دی جائے اور انہیں باہر جانے سے روکا جائے، باہر کسی دوسرے اسٹیٹ میں نوکری کرنے کے لیے کسی بہار کے رہنے والوں کو نہ بھیجا جائے۔ تم ایسے ادیوگ پیدا کرو، تم ایسی فیکٹریاں لگاؤ، ایسی کمپنیاں لگاؤ، ایسے روزی کے یہاں پر ذرائع پیدا کرو کہ بہار کا آدمی جو تعلیم یافتہ ہو کر کے بھی دوسرے اسٹیٹوں میں جا کر دوسری حکومتوں کی غلامی کرتا ہے، تانے بھی دیتا، گالیاں بھی کھاتا ہے بیچارہ چند ٹکوں کے لیے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کو اپنے ملک میں، اپنے اسٹیٹ میں ایسے ادیوگ لگانے چاہیے جس میں کہ یہ بچے، یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں باہر ملکوں میں، باہر دیشوں میں، باہر اسٹیٹوں میں جانے کے بجائے آپ کے بہار کو ہرا بھرا بنائیں، آپ کے بہار کے اندر کیا کہتے ہیں انتی لائیں، ترقی لائیں، تعمیر کریں، اپنے بہار کو آباد کریں۔ یہ اس کی ضرورت، اور یہ ہر حکمران کو چاہیے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا مکھ منتری یا وزیر اعظم ہو، اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے عوام کی۔ یہ میری درخواست ہے کہ الحمدللہ یہاں تو تعلیم کا بول بالا ہے، اردو کا بھی بول بالا ہے، ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، اور مدارس بھی ہیں، وقف بورڈ بھی ہیں، ماشاءاللہ سب ہے۔ دوسرے اسٹیٹ کے لوگ ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں، آپ کے لیے تو الحمدللہ نتیش کمار جی نے پورا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ آگے بڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے، بچیوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں حق اور عدل اور انصاف کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ظلم سے بچائے اور انہیں حق اور عدالت کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ بولو آمین۔ جی جناب، کوئی بھی ہو، کوئی گدھا بھی آپ کا حاکم بنا دیا گیا، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے سیدھے راستے پہ چلا اور اللہ اسے عدل اور انصاف قائم کرنے کے اوپر مجبور فرما دے، توفیق عطا فرما کہ یہ سب کی مدد کریں، غریبوں کی بھی، امیروں کی بھی عدل اور انصاف قائم کریں۔ عدل اور بولو ہاں انصاف قائم کریں۔ عدل اور انصاف جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہاں وہ ملک، وہ دیش، وہ گاؤں، وہ بستی، وہ ادارہ، وہ سنسدہ، جہاں عدل اور انصاف پایا جائے وہاں انتی ہوگی، وہاں ترقی ہوگی، اور جہاں ظلم ہوگا وہ ذلیل ہوگا۔ جہاں ظلم ہو، ستم ہوں گے، نا انصافیاں ہوں گی، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ بولو اللہ کی ہے۔ یہ آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہم اور آپ کس کے ہیں؟ ہاں جی اللہ کے ہیں۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کس کے ہیں؟ کسی کے باپ کے نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یقین آپ کو یقین آ گیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، کیوں مسلمان؟
کیوں مسلمان؟ کیوں مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا؟ زمین بھی مسلمان ہے، آسمان بھی مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے، سورج بھی مسلمان ہے، آگ بھی مسلمان ہے، اندھیرا بھی مسلمان ہے، اجالا بھی مسلمان ہے، دریا بھی مسلمان ہے، پہاڑ بھی مسلمان ہے، پیڑ پودے بھی مسلمان ہے، ذرہ ذرہ، ستارے ستارے، جناب علی، کण کण، چھڑ چھڑ، سب مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان؟ اس لیے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جو اپنے مالک کے آگیا کا پالن کرے، جو اپنے مالک کا، اپنے بنانے والے کا فرما بردار ہو، چڑھنا نہیں۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ نان مسلم ہے، کسی کو چڑھ نہیں لگنی چاہیے، نہ کسی کو چڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو مرچی لگ جاتی، بھئی کالے کو کالا نہیں کہیں گے تو کیا گورا کہیں گے؟ بولو، یہ رات ہے، ہم کہہ رہے ہیں رات ہے، اب رات چڑھنے لگی، نہیں ہمیں رات کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم تو دن ہم کو کہو، تو آپ رات کو دن کہیں گے پاگل ہے، بے دن کو رات نہیں کہتے بھائی، پاگل ہے۔ جو رات ہے وہ رات ہے، جو دن ہے وہ دن ہے۔ گرمی کو ٹھنڈی کہا جائے گا یا ٹھنڈی کو گرمی کوئی کہے گا؟ اگر کہتا ہے تو کہیں گے اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، نٹ بولٹ اس کا صحیح کرو، کہیں نہ کہیں اس کو کئی چکر ہے، تو پتہ ہی نہیں۔ تو صحیح بھیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے، اپنے بنانے، اپنے سرشٹی کرتا، اس دیش، اس کائنات اور اس سنسار کا رچیتا، اس کا فرما بردار ہو۔ اس کا کون ہو؟ اس کے آگیا کا پالن کرنے والا ہو۔ ہم نے دیکھا، ہم نے جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک اپنے باپ داداؤں سے بھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سورج پورب سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے؟ دکھن میں یا اتر میں؟ پچھم میں، صحیح بات ہے، پچھم میں۔ مطلب ماشاءاللہ آپ لوگ جاگ رہے ہو۔ یہ میں نے پتھر پھینکا ہے تاکہ پتہ لگائیں کہ تم لوگ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو، ایسا تو نہیں، لیکن الحمدللہ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک۔ اللہ آپ کو اسی طرح سے حق سننے کے لیے جاگتا رکھے، اطمینان کے ساتھ رکھے، تو ہمیں سنانے میں بھی لطف آتا ہے۔ اٹھک بیٹھک جانا آنا، پھر ہم بھی کہتے ہیں جیسا تیرا کھانا ویسا میرا فاتحہ۔ جیسے تم بیٹھو گے وہ سنو گے، اسے ہم سنا دیں گے۔ ہمیں کرسیاں اور میز اور یہ شامیانے سنانے کا شوق نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی ہم نے سورج کو پورب کے بجائے دکھن یا اتر سے نکلتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ ہمیشہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے، اور کہاں ڈوبتا ہے؟ سیدھی سی بات۔ یعنی سورج بھی مسلمان ہے، کیونکہ اللہ نے جب سے اسے پیدا فرمایا تب سے لے کر آج تک وہ پورب سے ہی نکلتا ہے اور پچھم ہی کے اندر ڈوبتا ہے کہ نہیں؟ سیدھی سی بات۔ آپ ایک بات بتاؤ، میں کہتا ہوں اے لوگوں سنو، اے میرے بھارت کے لوگوں، مسلمان ہو یا نان مسلم، سب کو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھ ہے، آپ کے کان ہیں، آپ کے ناک ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ ایک مسلمان کی آستھا، عقیدہ ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ هو الذی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے منش، اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سرشٹی کرتا سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ مالک جس نے تجھے پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا، بہترین قد و قامت عطا فرمائے، بہترین شکل و صورت سے تجھے نوازا، کس چیز نے تجھے دھوکے؟ کیوں غرور کرتا ہے؟ اپنے مالک کو پہچاننے سے اندھا کیوں بنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس رب نے کہا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفہ، پانی کا ایک قطرہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، 9 مہینے کے بعد وہی پانی کا قطرہ اگر زمین پر گر گیا تو وہ بیکار، لیکن ماں کے پیٹ میں گیا، ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد ایک حسین اور خوبصورت سا بچہ ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد جنم لیتا ہے۔ جس راستے سے گیا اسی راستے سے دوبارہ ریٹرن ہوتا ہے۔
हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, वो अल्लाह है जो तुम्हारे नक्शो निगार को, शक्लो सूरतों को पैदा फरमाता है, बनाता है। माँ के पेट के अंदर 9 महीने के बाद तुम्हें पैदा करता है। कोई दुनिया में माई का लाल जो ये दावा कर सके कि मेरे पत्थर ने या ईंट ने या सूरज ने या चांद ने या फलाने ने या ढगाने ने उस बच्चे को पैदा किया है कोई मशीन पैदा करने वाली? अल्लाह अकबर। वो कौन है पैदा करने वाला? अल्लाह है। अल्लाह ने नाक दी, अल्लाह ने आंखें दी, अल्लाह ने कान दिए। मैं कहता हूं, सुनो, आंख का काम क्या है? देखना कि सुनना? आंख का काम क्या है? सुनना। और नाक का काम क्या है? और आंख का काम क्या है? देख। अल्लाह ने आंख बनाई तो आंख से कहा तुझे देखना है, देख करके पता लगाना है कि सफेद कैसा होता है, काला कैसा होता है, रंगों का पता लगाना है तुझे। अच्छा कहाँ है, बुरा कहाँ है, खड्डा कहाँ है, सब कुछ देखना, अच्छा बुरा देखना। कान को पैदा किया तो कहा तुझे देखना तो नहीं है, तुझे सुनना है। आवाज सुन के पता लगा अच्छी आवाज है, बुरी आवाज है, अब्बा की है कि अम्मा की है, भैया की है कि मौलाना महराज रब्बानी की है कि मौलाना नदीम नदवी साहब की है या मौलाना फलाने साहब की है। पता लगाना ये किसकी आवाज है भी तो कैसी है, अच्छी है या बुरी है। नाक का काम क्या है भैया? सूंघना। सूंघना। लंबी सूंघोगे तो दिमाग तक चला जाएगा, कहीं बदबू सूंघने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, पूरा दिमाग ही भंडारा हो जाएगा। नाक का काम है खुशबू और बदबू का पता लगाना। ये आपके पास है कि नहीं है? सबके पास है। हर भाई बहन के पास मौजूद है। आपके पास है, आप चाहो तो इसे छुरी डाल लो आंखों में या कान में, कुछ भी खत्म कर दो। आपके साथ 24 घंटे की आंख रहती है, कान रहते हैं। आप जरा कान को पकड़ करके अपने उसको हुक्म दो, ऐ कान मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरे पास मौजूद है जब से मैं पैदा हुआ हूं, मेरी उम्र 50, 60, 70 बरस की हो गई है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब तू सुनने के बजाय देखने का काम करे। बोलो, आपके हुक्म को कान मानेगा? अरे उसके हाथ पैर होंगे ना तो चमाट खींच के मारता। ये पागल है कि हमें बनाने वाले ने जो हुक्म दिया है मैं वो कर रहा हूं, तेरे हुक्म पे मुझे बोलो नहीं चलना। हूं मैं तेरे पास जरूर, मैं तेरी फरमाबरदार हूं जरूर, सुन करके मैं तुझे फायदा पहुंचा रही हूं जरूर, लेकिन अगर तू ये कहे नहीं तू देखने का काम करे या सूंघने का काम करे तो तेरा ये हुक्म मुझ पे चल सकता है। बहुत आसानी से आज बहुत सारे चमगादड़ दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। कोई कह रहा था हमारा सिस्टम मानो, वो कह रहा हमारा सिस्टम मानो, वो कह रहा हमारा कानून मानो, वो कह रहा है तुम भारतीय हो तो भारतीय को ये कहना पड़ेगा। कोई कह रहा है तुम भारत के रहने वाले हो तो तुम्हें हरे कृष्णा या वो क्या है अजान बंद करना पड़ेगी। वो कहता है तुम्हें हमारे बुतों को सजदा करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हें जय श्री राम कहना। बोलो, कह दो बेटा हम कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं। अगर तुम्हारी जैसी जबरदस्ती हम करते ना तो आज तुम यहाँ जमीन पर क्या तुम्हारे पुरखों नजर नहीं आते। 850 बरस में, यहाँ तो 8 बरस में मामला साफ, क्या 850 बरस में तुम्हारा सफाया हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? शुक्र अदा करो, हमारा दीन बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, हम में अदल है, इंसाफ है, हर एक के साथ अमीर हो गरीब हो मुसावात है, समानता है, बराबरी है, हुकूक की अदायगी है। हमारा इस्लाम वो दीन है जो हमें हर कदम पे रोकता है, हमें हुक्म देता है कि सबके साथ इंसाफ करो, सबके साथ आदल करो, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर सितम नहीं होना चाहिए। और बताओ भारत के लोगों को, मुसलमानों, कि सुनो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने हमें यह तालीम दी है, यह शिक्षा दी है कि उस नबी के जमाने में एक औरत ने चोरी की थी, बड़े घराने की औरत थी, बड़े बाप की बेटी थी। लोग आए और सिफारिश लेकर के आए कि चलो मदनी ताजदार की खिदमत में, बड़े बाप की बेटी है, बड़े घराने की बेटी है, बेइज्जती हो जाएगी, घराने की नाक कट जाएगी, लोग उसके घर में शादियां नहीं करेंगे, इसके घर की बेटी ने चोरी की है,
ہے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ کو لے کے گئے، زید اسامہ کو لے کے گئے کہ بڑے چہتے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے کہ یہ سزا جو ہاتھ کاٹنے کی ہے یہ معاف کر دی جائے، اللہ کے نبی بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے جو عدل و انصاف کے پیکر تھے، جو سراپا عدل و انصاف تھے، جو عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آئے تھے، جو ظلم و تاریکیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جو رحمتوں کی برکھا لے کے آئے تھے، جو بیواؤں اور یتیموں کے سروں پر شفقت و محبت کا تاج پہنانے آئے تھے، جو راڈوں کی بیواہ کروانے آئے تھے، جو غریبوں امیروں کے مسیحا تھے، جو اللہ تک لوگوں کو پہنچانے والے تھے، اس نبی رحمت نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کو بتاؤ، بھارت کے لوگوں کو، یہ ہمارا اتحاد ہے، یہ ہمارے نبی رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها والذی نفسی بیدہ۔ اے لوگوں، میرے صحابہ، تمہاری بات شراکھوں پر، تمہاری عظمت، تمہاری سفارش شراکھوں پر، لیکن تم اس لڑکی کے لیے سفارش کرنے آئے ہو۔ ارے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ زہرہ بھی چوری میں پکڑی جاتی تو رب کعبہ کی قسم ہے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، ہم بولو ہم اس نبی کے ماننے والے۔ تمہیں کیا پتا؟ اولاد ہو تو تمہیں پتا ہو، بے اولاد ہو مر جاؤ گے، نہ کوئی نام نہ کوئی نشان، ختم کس کے لیے؟ ہم سے پوچھو اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں سنو، زبان تقریر بہت سنی آپ نے، میں نہ بھی کروں تو کافی ہے، بہت سنی۔ اب تقریر کا زمانہ نہیں رہا، وقت نہیں رہا تقریر کا، اب وقت یہ ہے کہ زبان اور لفظ سے زیادہ اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے سلوک سے اسلام کو ثابت کر۔ چلتے پھرتے لوگ تمہیں مسلمان کہیں گے، ہند کو مسلمان جا رہا ہے، آج ہم کو کہتے ہیں ٹیررسٹ جا رہا ہے، جتنے بھی پڑے پکڑے جا رہے ہیں، جتنے بھی آئی ایس آئی کے ایجنٹ پاکستان کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، سارے عبداللہ عبد الرحمن پکڑے جا رہے ہیں۔ بولو ہاں بولو، شرم آتی ہے بے غیرتو، اور میڈیا کے بے غیرتو، جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو۔ تمہیں شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے؟ بیٹا ڈرتے ہو؟ تمہارے گھر کا بندہ ہے۔ عدل ہو کرو، عدل کرو، انصاف کرو، اپنی ذات سے بھی انصاف کرو۔ جی ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سجن رے جھوٹ نہ بولو، خدا کے پاس جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جھوٹ بول بول کر حکومتیں چلاتے ہو، جھوٹ بول بول کر لوگوں کو الو بناتے ہو۔ ہمارا یہ پیغام، اسلام کا پیغام صرف ان بیچارے کھیت جوتنے والے مزدور اور مزدور کرنے والے فیکٹریوں کمپنیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا اسلام ساری کائنات کے لیے ہے، بادشاہوں سے لے کر غریبوں فقیروں تک، ٹاٹ اور بوریے اور پوالوں پر بیٹھنے والوں تک کے لیے ہمارا اسلام عدل اور انصاف کا پیکر ہے۔ اللہ نے اس اسلام کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے، اینٹ اور پتھر کی غلامی نہ کروائی جائے۔ مسلمانوں اس لیے اپنے اسلام کو پہچانو۔ اسلام کا معنی میں نے مثالوں سے بتا دیا، اور مسلمان کا بھی معنی بتا دیا۔ کیسے؟ چاند کیوں مسلمان ہے؟ سورج کیوں مسلمان ہے؟ آنکھ بھی مسلمان کیوں ہے؟ بولو۔ اس لیے کہ اس کے اوپر ہماری تمہاری مکھ منتری، وزیر اعظم، بادشاہ سعودی اور جاپان کا حکم نہیں چلتا، بلکہ کس کے حکم سے یہ آنکھ دکھ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ کان کس کے حکم سے سن رہے ہیں؟ اس کے اوپر کس کی حکمرانی؟ ہاں جی، تو تم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو نا، بعض ٹوٹ پوجیے چھٹے جن کو پتہ ہی نہیں ہے حمام باتھ روم جانے کا، صرف کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں بیچارے، کپڑے لپیٹ لپیٹ کر بتاتے ہیں کہ ہم فلانے۔ نہیں سمجھ میں بات؟ کسی زمانے میں ہمارے وزیر اعظم جی نے کہا تھا لوگ کپڑوں سے پہچانے جائیں گے،
تو ہمارے لوگ بڑے ناراض ہوئے. میں کہتا ہوں بھارت کے لوگوں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ مودی جی نے بہت پیاری بات کہی, بہت اچھی بات کہی, آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ لوگ پہچانے جا رہے ہیں کپڑوں سے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ہے کہ نہیں؟ فالتو میں گمچھے اورنج کلر کے لپیٹ کے چلتے ہیں, کس لیے؟ تاکہ ہم کو پولیس نہ پکڑے. ہم کو پولیس بولو, اور تم بھی بیوقوف ہو, فالتو میں تم منہ سپاٹا کروا کے موچھ داڑھی تو سوچتے ہو کہ ہم تاکہ ہندو بن جائیں ہمیں لوگ مسلمان ہیں. ابے الو ہو, پاگل ہو, اللہ کی قسم پاگل ہو, پاگل ہو. یہ داڑھیاں پجامے گیلے کر دیتی ہیں, پینٹ شرٹ کیا کر دیتی ہیں بولو؟ تم نظام اور سسٹم پہ رہو. ہمارے بھارت کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, جو ہمارا وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے, جس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ سمویدھان ہے. جی جناب, نام تو سب لیتے ہیں کہ سمویدھان سمویدھان, لیکن اسی کے گردن کے اوپر چھری چڑھا رہا. بہت اچھا ہے الحمدللہ ہمارے بھارت کے حساب سے. قدر کرو, یہاں سب کو جینے کا حق ہے. یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, یہاں سب کا ملک ہے. یہاں ہندو بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, ہر دھرم کے لوگ ہمارے دیش. یہی ہمارے ملک کی کا حسن ہے, ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے. اور اسلام کی بھی یہی خوبصورتی ہے کہ اس اسلام نے جہاں کہیں بھی حکومت کی ہے, جہاں کہیں بھی اسلام کی حکمرانی رہی ہے, سنو کان کھول کر کے, اسلام کو بدنام کرنے والوں, تمہیں نہیں پتا اسلام کی ہسٹری کیا ہے. ہرگز اسلام نے ظلم نہیں کیا, دعوت نہیں کی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی میں مثال ایسے چوہڑے چماروں کے سامنے کیا پیش کروں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آج کل کے ان ٹٹ پجیے حکمرانوں کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق اعظم کی مثال پیش کروں کہ ایک بڈھا مدینے کی گلی میں بھیک مانگ رہا تھا. عمر فاروق اعظم نے اس کو پکڑا, کہا تو کون ہے؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں, یہودی ہے. کون ہے؟ مسلمان نہیں تھا وہ. کون تھا؟ بھیک مانگ رہا تھا. کہا تو اور بھیک مانگ رہا ہے, اور ہماری سلطنت میں تو بھیک مانگ رہا ہے, چل. گئے اور بیت المال کا دروازہ کھولا اور کہا آج کے بعد سے تو ہمیں مدینے کی گلیوں میں نظر نہ آنا, تیرا وظیفہ بیت المال سے جاری ہوگا. تو بھیک نہ مانگ, تیرا وظیفہ بیت المال سے جائے گا, اپنے گھر میں کھا پی. اللہ اکبر. یہ تھا عدل, یہ تھی ہماری حکومتیں, کہ وہ ہندو مسلمان یہودی عیسائی ہرگز ہرگز عدل تھا. آج کہتے ہیں مسلمان جہاں رہیں گے وہاں انصاف نہیں ہوگا. ہم سے انصاف سیکھو, یہ انصاف ہی کی نعمت ہے کہ آج ہمارا بھارت ایک زمانے میں سونے کی چڑیا کہلایا کرتا. بولو کہلایا کرتا کہ نہیں؟ آج فقیروں کی آخری لسٹ میں ہم موجود ہیں. ہم نہ جانے کتنے ملین ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے, کتنے کروڑ کا قرضہ لیا ہوا پیدا ہوتا ہے. آج ہم نے یہ درگتی کری ہے 70 برس کے اندر, اپنے ملک کا تیاں پاچا کیا ہوا ہے. اس لیے اے لوگوں, مسلمانوں, آپ کو اسلام کو سمجھنا پڑے گا. اسلام کو اچھی طرح سے اپنے بچوں کے, ماؤں کے, بیٹیوں کے, بہنوں کے ذہن میں بٹھانا پڑے گا کہ ہمارا اسلام امن اور شانتی کا اسلام ہے. دھرم مذہب ہے, یہ مذہب نہیں دین ہے. ہمارا اسلام, اس کا حسن یہ ہے کہ یہ زمین پہ نہیں بنا, یہ زمین پہ نہیں بنا مسلمانوں. کہاں سے بن کے آیا بولو؟ کہاں سے بن کے آیا؟ آسمان سے بن کے آیا. کس نے بنایا؟ جس نے ہمیں بنایا, ساری کائنات نے بنایا. اسی اللہ نے اسلام کو بھی بنایا ہے الحمدللہ, اسی اللہ نے. اور دنیا کے دوسرے دھرم جو اس ہیں یہ بنے ہیں, وہ کہاں بنے ہیں؟ کسی اندھے نے, کسی لولے نے, کسی سور نے, کسی میسور نے, نہ جانے کن کن لوگوں نے بنا بنا کے کہا یہ بھی دھرم, یہ بھی دھرم, یہ بھی دھرم. اللہ ان کے ٹوٹے اور پھوٹے کرم. اسلام و دین ہے, اس کا حسن یہ ہے کہ وہ اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اے لوگوں سنو, دین پر اگر تمہیں چلنا ہے تو اسلام پہ چلو, ورنہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی ادر دین اور دھرم لاؤ گے
تو اللہ فرماتا ہے اسے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، نرک میں جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں شکر کرو اللہ نے تمہیں نرک سے بچایا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام کے اندر سمانتا ہے، مساوات ہے، برابری ہے، کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی ذات پات نہیں، کوئی شیخ سید خان پٹھان نہیں، کوئی مغل نہیں، کوئی جولاہا نہیں۔ اسلام کے اندر سب کے اندر سمانتا ہے، برابری ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے بادشاہوں، سنو، صرف مسلمان نہیں، سارے سب لوگ سنو۔ کیا؟ قرآن دو ذرا، سارے لوگ سنو۔ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ ایک ماں اور ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، ایک مرد عورت سے پیدا کیا۔ اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور تم کو ہم نے مختلف قبیلے اور خاندانوں میں بانٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اشرافیہ اور رذالت اور شرافت کرو، خاندانوں کے اوپر فخر کرو، ہم تو سادات ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور گو کھاؤ، شراب پیو، زنا کرو۔ نہ نہ نہ، کوئی بھی سادات رسول، سادات ہو، کوئی سید ہو، کوئی مغل ہو، کوئی پٹھان ہو، کچھ بھی نہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ کون؟ بولو۔ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ آدم کس سے بنائے گئے؟ اور ہم سب کس سے بنائے گئے؟ ہاں، ہم سب مٹی سے بنائے گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف، آپس میں محبت پیدا کرو، اخوت اور بھائی چارگی، سمانتا اور برابری ہو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کا حسن کہ اللہ کے نبی ایک پیالے میں پانی پیتے ہیں، ایک بیوی کو دیتے ہیں، وہ پیتی ہیں ام المومنین۔ اللہ کے نبی جہاں انہوں نے ہونٹ لگایا تھا وہیں سے اللہ کے نبی بھی پیتے ہیں، پھر دوسرے کو دیتے، تیسرے کو دیتے۔ جہاں جہاں آپ کی بیویوں نے ہونٹ لگا لگا کے پانی پیے تھے، نبی کریم نے بھی وہیں سے ہونٹ لگا کر کے پانی پیے۔ یہ تھا عدل، تاکہ کسی بیوی کو ایسا نہ لگے کہ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے، فلاں سے کرتے ہیں، فلاں سے نہیں کرتے۔ جب جو نبی اپنے گھر والی سے عدل کرتا ہو، وہ نبی کائنات سے کیوں نہیں عدل کرے گا، کیوں نہ انصاف کرے گا؟ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ میں کہاں تک اسلام کا حسن اور خوبصورتی بتاؤں۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ معلوم ہے، کیونکہ شراب پی کر آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شیطان سے کسی نے پوچھا ایک کام کروانا ہے اور ایک کام کر دے اور 10 کام کروا لے، وہ کون سا عمل ہے کہ آدمی ایک کام کرے، بس تو اس کو ایک کام کروا دے اور تو کچھ نہ بول، اس کے بعد وہ خود بخود کرتا پھرے۔ اس نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا چلو۔ لے کے گیا شراب کی بھٹی پر، شراب پلا دیا، دبا کے شراب پلا دیا۔ بندہ ٹن وہاں سے نکلا لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے، اور جناب ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، گھر کے اندر گھس گیا، گھس کر کے اس عورت سے زنا کیا۔ اس کے بعد زنا کاری کرنے کے بعد میں ہنگامہ اور شور ہوا، عورت نے شور مچایا تو مارے ڈر کے ادھر سے ادھر بھاگنے لگا، تو اس عورت کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے گھر سے باہر نکلا، لوگوں نے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ شیطان سب تماشا دکھا رہا تھا، کہا دیکھا صرف ہم نے شراب پلائی تھی بس، اور اس نے کتنے بھیانک جرم کیے۔ شراب پیا تو زنا بھی کیا، زنا بھی کیا، چوری بھی کی، چوری بھی کی تو قتل بھی کیا، قتل بھی کیا تو اپنا خود بھی کیا ہو گیا۔ یہ ہے ام الخبائث، تمام خبیث بیماریوں کی دوا۔ ہم نے سنا نتیش کمار جی جب سے آئے ہیں بہار کے اندر شراب بند ہے۔ اے نتیش جی، ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے، الحمدللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، ورنہ یہ شراب اب تو جتنے بھی بہار کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ٹھیکے غیر بہار کے اندر دوسرے اسٹیٹوں میں ہیں، وہ تو سارے سرکاری ٹھیکے ہیں اور تو باقاعدہ لائسنس لے کر کے، لیکن تمہیں سلام سلوٹ ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر آپ نے شراب کے اوپر پابندی لگائی، اور شاید ہماری ماں بہنوں نے اسی لیے جم کر آپ کو ووٹ دیا اور آپ الیکشن جیت گئے۔
کہ ان کی آبرو محفوظ ہے، ان کے شوہر پر محفوظ ہے الحمدللہ، ورنہ شراب پی کر کے آدمی حیوان اور بندر اور جانور بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے عقل کو خراب کرنے والی چیز کے اوپر حد مقرر کی ہے کہ اگر شراب حرام ہے، شراب اگر پیتے ہوئے کوئی پکڑا گیا اس کے درے مارے جائیں۔ شراب کرنے کے بعد آدمی زنا بھی حرام کیا، اور زنا حرام کرنے کے بجائے حرام کیا اور اس کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا۔ عزیزان گرامی، نکاح کرو، اگر ایک بیوی سے پیٹ نہیں بھرتا 2 کرو، 2 سے پیٹ نہیں بھرتا 3 کرو، 3 سے پیٹ نہیں بھرتا 4 کرو، 4 میں تو تمہاری ہڈی گڈی پتنی کہاں جائے گی؟ اتنا تو کر کے دیکھو، اتنا اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا جسم کتنا پاورفل ہے اور کتنا تم برداشت کر سکتے ہو۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں یار ایک اور کر لو، کہتے ہیں ایک کیا تو ملک سے باہر ہو گئے، دوسری کریں گے تو شاید زندگی سے باہر ہو جائیں گے۔ تو عورتوں کو بھی پتا ہے، وہ جب ایک عمر آتی ہے آپ کی تو عورتیں بھی کہتی ہوں کہ کبھی آدمانا بیگم مجھے ایک اور دل کہتا کرنے کے لیے، وہ کہہ دے گی جاؤ کر لو، کیونکہ اسے پتا ہے تم کتنے پانی میں ہو مسٹر، ہاں تم کتنے پانی میں ہو۔ اب تمہیں سمجھ آئیے؟ بہرحال تو عدل ہے، انصاف ہے، ہر چیز کے اندر خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ نماز کا حکم دیا، فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھو اٹھ کے، اللہ اکبر، نماز کے پہلے وضو بناؤ، کلی کرو، مسواک کرو، ہاتھ دھلو، منہ دھلو۔ اور جن لوگ نماز فجر کی نہیں پڑھتے دن نکلنے تک سوتے رہتے، پتہ ہے بے خبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے کان میں ان کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے شوہروں کو جگاؤ نماز کے لیے، یہ اسلام کا حسن ہے، خوبصورتی ہے کہ آپ بالکل فجر کے وقت آپ جو ہے کیا کہنے پونے 4 بجے اذان ہوتی ہے آج کے آپ کے علاقے میں، یا 4 بجے جو بھی 4:15 بجے جو بھی ہوتی ہے، بہرحال اٹھیے اور آپ وضو بنائیے، نماز ادا کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے، اپنے بچوں کو بھی جگوائیے۔ یہ 7 برس کے بچے ہو جائیں، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو وہم سبع سنین، وہ 7 برس کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، انہیں نماز پڑھاؤ۔ اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر کے پڑھاؤ۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اپنے لڑکیوں کو پردہ کراؤ، اپنی بچیوں کو پردہ کراؤ، اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ۔ جی جناب علی، کیونکہ اس سے زنا بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسلام نے ہر تمام چیزوں کو، یہ حسن ہے اسلام کا، یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ 2.5% زکوٰۃ نکالو۔ جی جناب علی، یہ غریبوں کا حق ہے۔ حق وفی اموالکم حق للسائل محروم، تمہارے مالوں میں محروموں کا بھی، مانگنے والوں کا بھی، سب کا حق ہے۔ غرض میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلام بڑا حسین، بڑا جمالیاتی دین ہے، بڑا خوبصورت دین ہے۔ اسلام کے اندر امن ہے، اسلام کے اندر سلامتی ہے، اسلام کے اندر شانتی ہے، اسلام کے اندر برابری ہے، اسلام کے اندر اخوت ہے، اسلام کے اندر رحم دلی ہے، اسلام کے اندر کتے کو بھی ایک گنہگار فاحشہ طوائف نے پانی پلا دیا، نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ نے جنت اسے عطا فرمائی۔ کتنا بڑا دین ہے اسلام۔ اس لیے اس اسلام کی قدر کرو، اس اسلام کی عظمت کو پڑھاؤ۔ میں اب زیادہ کیا میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں، یہی چند باتیں تھیں، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، یہی چند باتیں تھیں اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تجھ سے خیر کی امید لیے ہوئے، سحر کا وقت ہے، اللہ عز و جل ہمیں تمام گناہوں سے پاک و صاف فرمائے، ہمارے مال میں، ہماری دولت میں، ہماری زندگی میں، ہمارے عمر میں اللہ تبارک و برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے تابع دار بنا، اپنے نبی کے احکام پہ چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، اے اللہ جو ہم پر ظلم ڈھائیں، جو ہم پر ستم ڈھائیں، جو ہمارے اوپر عدل و انصاف نہ کریں، جو ہم
ہم کو اور ہمارے دین کو مٹانے کی فکر کریں، اے اللہ تو ان کے اوپر ان کے مکر کو، ان کے قید کو، ان کے ظلم کو انہی کے اوپر لوٹا دے مولا، اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، اے اللہ ان کے سازشوں کو انہی کے اوپر لوٹا دے مولا، اے اللہ بھارت کے اندر امن و سکون عطا فرما، اے اللہ بھارت کے اندر جو بم بلاسٹنگ کر رہے ہیں، جو بھارت کے امن و سکون کو مٹانے کے در پہ اللہ، اے اللہ انہیں تو مٹا دے مولا، انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ اسلام کو، اسلام کے بول بالا فرما دے مولا، اے اللہ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما مولا، اے اللہ سب کو اسلام کی سمجھ عطا فرما، سب کو نبی کائنات رحمت للعالمین کے دین رحمت پر عمل کرنے والا بنا دے مولا، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔